اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس، آج ہم اسلامیات حصہ احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 15 کا ترجمہ اور تشریح سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح: بیٹا، روزے کے لغوی معنی صوم یا صیام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صوم کی جمع صیام ہے اور صوم کے معنی کسی کام سے رکنے، اسے ترک کرنے اور چپ رہنے کے ہیں۔ روزہ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ روزہ ایک بدنی عبادت ہے۔ اس میں انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسرے تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ روزہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور ہر عاقل، بالغ اور تندرست مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بیمار اور مسافر روزے چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ میں روزے کا جو مین مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف، گناہوں سے بچ جانا۔ اسی طرح قرآن مجید کے مختلف پاروں میں روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ بیٹا، رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماہ رمضان میں انسان کے اندر دینی مزاج، صبر و تقوی پیدا ہوتا ہے، دینی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا گیا ہے۔ انسان مسلسل ایک ماہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، نیکیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اس طرح اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ ہر شیطانی ترغیب کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم روزے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچانے والی ڈال ہے۔ یہ انسان کو غیبت، چغلی، جھوٹ، حرام خوری، بدکاری اور دیگر بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے۔
آپ نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور پھر جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس نے شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ اپنی آنکھوں کا، کانوں، زبان، ہاتھوں اور سارے اعضائے جسم کو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو آپ نے کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں کہے تھے، آج آپ نے خلاف معمول یہ باتیں کہی ہیں۔ فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہیں بخشاتا تو اس بندے پر اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں اس کے ماں باپ حیات ہوئے اور اس نے ان دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس بندے پر بھی اللہ، اس کے رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین فرمانے لگے جس بندے کے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو اس پر بھی اللہ، اس کے رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس بندے کو اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے اور وہ بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، تو پھر جان بوجھ کر وہ روزہ نہیں رکھتا تو کیا یہ انسانیت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حیوانیت ہے، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے اور 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا اور 1 عمل کا معاوضہ 700 ہے، اور ایک وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانے، ایک یہ کہ جو خدا سے اس حال میں ملے کہ خالص اس کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ جو خدا سے ملا اس حال میں کہ اس نے کسی کو شریک کیا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب، اور جس نے برائی کی اس کو اس قدر سزا دی جائے گی، جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو 1 نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 کا ثواب ملے گا،
اور روزہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس کا ثواب اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ بیٹا، رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے باعث ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کریں اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔